پاکستان کے اندر پچھلے 48 گھنٹوں کے دوران جس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئی ہیں، اس کے بعد پاکستان ایئر فورس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان کو پوری طرح کھڑکایا جائے، اب ان کو رندہ پھیرا جائے، کیونکہ پاکستان نے مذاکرات کرنے کی، ٹاکس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان انڈین سپانسرڈ ٹیررسٹ کو سمجھ نہیں آئی، ان افغان طالبان کو سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اپنے آقا انڈیا کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے اندر اس طرح کی کارروائیاں کروانی ہیں۔ پاکستان کے اندر خودکش دھماکہ ہوتا ہے اسلام آباد کے اندر، اس کے بعد وانا کیڈٹ کالج پر حملہ آور جناب وہاں پر داخل ہو جاتے ہیں۔ پاکستان اس ٹائم حالت جنگ میں ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے کو یہ بتا دیا گیا ہے اور پلاننگ اس کے اوپر پوری طرح بنائی جا رہی ہے، اور اس بار جس طرح ان کے ٹھکانوں کے اوپر سٹرائک کی جائیں گی، اب اس طریقے ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی۔ باقی جناب پاکستان کے اندر اس ٹائم جو دہشت گردی کی ویوز ہے وہ اسی طرح کی آ چکی ہے جس طرح 2008 کے دور میں اور مشرف کے دور میں آئی ہوئی تھی، پیپلز پارٹی کے دور میں، تو اسی پیٹرن پر یہ جو دہشت گردی ہے یہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس ٹائم کیا ہوتا تھا کہ جمعے والے دن دھماکہ ہونا ہی ہونا ہوتا تھا، تو پاکستان کو انہوں نے چیلنج کر کے یہ دھماکے کیے ہیں اسلام آباد کے اندر۔ افغان طالبان کی جو لیڈرشپ ہے، افغان طالبان کے جو وزیر ہیں، انہوں نے اوپنلی بولا تھا، اور ایکس کے اوپر بہت زیادہ ایسی پوسٹیں نظر آتی تھیں جہاں پر سنٹوریس کو آگ لگی ہوئی ہے، اسلام آباد کے اندر جناب وہ گاڑیاں جل رہی ہیں، اور وہی کچھ وہ کیا ہے انہوں نے۔ کنونشنل وار تو یہ پاکستان سے لڑ نہیں سکتے، آرمی ٹو آرمی تو ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ گوریلا وار ہے، یہ خودکش جیکٹ پہن کر لڑنے والے لوگ ہیں اور یہی کچھ کر سکتے ہیں۔ اب بہت زیادہ مقدار میں یہ اس ٹائم پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کی طرف انہوں نے رخ کر لیا ہے۔ اس لیے اس ٹائم لاہور بھی ہائی الرٹ پہ ہے، کراچی، اسلام آباد، اور کراؤڈڈ پلیسز جو ہیں بہت زیادہ اس ٹائم خطرناک ہو چکی ہیں۔ پہلے اسلام آباد اور لاہور میں نوٹم جاری کیا گیا تھا، اب کراچی کی جو ایئر سپیس ہے وہاں پر بھی 2 دن کے لیے نوٹم پوری طرح جاری کر دیا گیا ہے۔ تو بھائی ہائی الرٹ پہ ہر چیز، اور اس کے علاوہ پاکستان آرمی کی بھی جو موبلائزیشن ہوتی ہے یا ڈپلوئے ہوتی ہے وہ بھی ہو رہی ہے، اور پوری طرح اس ٹائم جو ہے وہ اسلام آباد خاص طور پر ہائی الرٹ پہ نظر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور ایسے انٹیلیجنس سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ان کو بتایا گیا ہے، اور اس میں بھی روٹ کی جو تبدیلی ہے وہ کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ریسنٹلی اسلام آباد کے اندر ہوا ہے، اس سے تو واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ انڈیا کے اندر اگر کوئی دھماکہ ہوتا ہے، انڈیا کے اندر کچھ ایسا ہوا ہے، تو اس کا ریئیکشن پاکستان کے اندر ہمیں نظر آیا۔ اب انڈیا کے اندر کیا ہوا ہے جی، پہلی بار ویسے میں دیکھ رہا ہوں گودی میڈیا بھی پاکستان کا یہ نام نہیں لے رہے، ابھی بات کر رہے ہیں جی انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں نا وہ کر رہے ہیں، اب مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہیں۔ اب بندہ کچھ سوچ نہیں سکتا کہ مطلب وہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ کس طرح، جن کی زندگی اچھی خاصی انڈیا کے اندر چل رہی ہے، وہ کیسے پاکستان ISI کے ہاتھ آ سکتے ہیں یا اس طرح کی کارروائیاں کر سکتے ہیں۔ یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں انڈین مسلمز کو۔ مودی کا جو نیریٹو ہوتا ہے وہ صرف اس بیس پر ہوتا ہے اسلام کو، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے، ووٹ لیا جائے، اور اسی طرح کا نیریٹو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان بیچاروں کے گھر سے مطلب بتا رہے ہیں جی اتنی مقدار میں RDX برآمد ہوا ہے، جو کہ بوم بنانے کے لیے، IED بنانے کے لیے، مطلب یہ ساری چیزیں بیس لیس ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لشکر کے بندے ہیں، یہ جیش محمد اور لشکر جب پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے تو انڈیا کے اندر وہ کیسے نیٹ ورک کام کر سکتا ہے، یہ سوچنے والی بات۔ اور دوسری طرف پاکستان اس ٹائم جب یہ اسلام آباد کے اندر سوئسائڈ اٹیک ہوا ہے، اور اس کے بعد وانا کے جو کیڈٹ کالج پر ہوا ہے، اس کے بعد بھائی کوئی رعایت نہیں۔ پاکستان اب جس طرح ہم نے قطر کے اندر مذاکرات ہوئے تھے تب بھی یہ بولا تھا، اور ترکی کے اندر بھی ہوا ہے، پاکستان یہی بولتا رہا ہے کہ جب پاکستان کے اندر کوئی اٹیک ہوگا تو پاکستان اس کا رسپانس جو ہے وہ رسپانسبلٹی جو ہے وہ افغان طالبان کے اوپر ڈالے گا۔ تو ہو بھی ایسے ہی رہا ہے، افغان طالبان کی پشت پناہی پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ افغان طالبان اور یہ جو سب ہیں یہ ملے ہوئے ہیں انڈیا کے ساتھ، انڈیا اوپنلی ان کو سپانسر کر رہا ہے۔ اب تو بھائی پوری دنیا نے اس کو دیکھ لیا نا کہ 24 گھنٹے سے بھی کم ٹائم اسلام آباد کے اندر اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ افغان طالبان کی طرف سے اس کے اوپر مذمت کی گئی ہے، پاکستان سے جناب ان کا مذمتی بیان آیا ہے۔ وانا کیڈٹ کالج سیم وہی طرز کا حملہ تھا جس طرح آرمی پبلک اسکول پر 2014 میں کیا گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پر کوئی زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن وہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ 5 کے قریب جو جس میں آرمی کے جوان ہیں وہ انہوں نے بھی شہادت حاصل کی ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر تقریباً 600 سے زیادہ افراد تھے، جن میں سے 525 جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ تھے۔
میں کہتا ہوں پاکستان کا جو ایک امیج بنا ہوا تھا نا پچھلے 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، اسلام آباد کے اندر نہیں ہو رہا تھا، یا کراچی یا پنجاب جو سیف تھا اس دہشت گردی سے، یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد پھر وہی چیز ہو گئی ہے۔ اب ظاہری بات ہے پاکستان کے اندر جو ٹورسٹ تھے وہ بھی کچھ نہ کچھ آنا شروع ہو گئے تھے، اسلام آباد کا جس طرح امیج تھا، خوبصورتی تھی، لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو پوری دنیا کے جتنے بھی میڈیا آؤٹ لیٹ ہیں، بڑے بڑے، دا گارڈین، BBC، CNN، سب اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس طرح سوئسائڈ اٹیک ہوا ہے۔ تو بھائی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ پھر ملک کا امیج جو ہے وہ ڈاؤن کرتی ہیں، پھر کوئی بھی یہاں پر نہیں آئے گا، نہ انویسٹر آئے گا، نہ یہاں پہ ٹورسٹ آئے گا۔ سو پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا حملہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے یا افغان بارڈر کے اوپر حملے ہو رہے تھے، لیکن جب آپ کے بڑے شہروں کو ہٹ کیا جائے گا، بڑے شہروں کو ٹارگٹ کیا جائے گا، تو بھائی یہ جو پھر خبر ہے پوری دنیا میں پھیلے گی اور پھر یہ نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے، پھر کوئی بھی یہاں پہ انویسٹر نہیں آئے گا۔ تو اوبیسلی بات ہے پھر وہی جس طرح آج سے 15 سال پہلے ہم رو رہے تھے کہ پاکستان کے اندر کوئی کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی۔ سو دہشت گردی سب سے خطرناک چیز ہے، یہ ملک کو پیچھے لے جاتی ہے۔ تو یہاں پر جناب پاکستان کے اندر اب پاکستان ملٹری کی طرف سے بھی اور پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی، کیونکہ پیار محبت سے ہم نے تو سمجھانے کی کوشش کی ہے ان افغان طالبان کو، ہم نے خارجیوں کو کہ باز آ جاؤ باز آ جاؤ، لیکن اب جب یہ لوگ مان ہی نہیں رہے، انہوں نے انڈیا کے کہنے پر، کیونکہ انڈیا کے اندر جو اٹیک ہوا وہ تو انڈیا کے اندر سے ہوا ہے، اس میں تو پاکستان کا کوئی رول نہیں تو اب تک پاکستان کے اوپر الزام آ جانا تھا، وہ تو انہوں نے سوچا کہ چلیں ہم ڈائریکٹلی تو پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، تو انڈائریکٹلی کیوں نہ ہم اپنے پالتو کتے کی مدد سے مدد لیں۔ تو وہی ہوا، ان افغانوں نے تو ہمیشہ ہی ایسے کیا ہے، یہ تو کرائے کے بدماش ہیں، یہ تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں، جہاں سے ان کو پیسہ ملے گا اس کے لیے یہ کام کریں گے۔ تو ابھی پاکستان کے لیے یہ ہے کہ ہمارے لیے ویک اپ کال ہے کہ اب ہمیں جاگ جانا چاہیے، ہمارے سیکیورٹی اداروں نے اور پاکستان ایئر فورس کو یہ حکم دے دیا گیا ہے، آرڈر دے دی گیا، پلاننگ اس کے اوپر ہو رہی ہے، تو انڈیا کے سہولت کار افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ٹھکانوں کو انشاءاللہ نست و نبود ضرور کیا جائے گا۔ مزید اپڈیٹ کے لیے کائنڈلی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ملتے ہیں پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ۔